نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہاں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا کرنا. دعا یہ صلاۃ کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاح شریعت میں وہ خاص حیت اور خاص کلمات کا پڑھنا، اس کو نماز کہتے ہیں. اور زکات کا لفظی معنی ہے بڑھنا، مال کا بڑھنا اور پاک ہونا. تو اصطلاح شریعت میں جو مال متعین کیا ہے اللہ نے مالداروں کے مال میں، وہ حصہ غربا کا نکالنا، تو اس کو زکات کہتے ہیں. اس سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور مال میں اللہ برکت بھی عطا فرماتے ہیں. اب یہاں مخاطب تو بنی اسرائیل سے اللہ نے خطاب کیا ہے، تو یہ بنی اسرائیل پر فرض تھی یہ ساری چیزیں. فرمایا تھیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، سے یہ ثابت ہوتا ہے. اس میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے لَئِنْ أَقَمْتُمُ اِذْ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ. اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم نماز قائم کرتے رہو گے اور زکات ادا کرتے رہو گے. یہاں اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نماز کے تمام اراکین میں سے اللہ نے رکوع کی تخصیص کیوں فرمائی، خاص رکوع کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ یہاں بھی رکوع بول کے تو مراد ساری نماز ہے، یہ صرف رکوع مراد نہیں ہے، نماز ساری مراد ہے اور جماعت مراد ہے. اور اسی طرح جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر، یا قرآن مجید فجر کی قرات بول کے ساری نماز مراد ہے. اسی طرح یہاں پر یہ تخصیص جو فرمائی ہے یہ ساری حدیث شریف میں سجدہ بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نماز مراد دی ہے، یہاں بھی ساری نماز مراد ہے. دوسری چیز یہ ہے، علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے انہیں کہا کہ پہلے ایمان لاؤ، مسلمانوں کی طرح نماز ادا کرو. جب مسلمانوں کی طرح نماز ادا کرو تمہاری نماز میں رکوع نہیں، اس کا مطلب ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، پہلے ایمان لے کے آؤ پھر نماز ادا کرو. نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ یعنی صرف ایمان قبول کرنا کافی نہیں ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ ضروری ہے. اور یہاں نماز کا حکم فرمایا تو ساتھ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اب نماز با جماعت ادا کرنا یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکد ہے. اس میں صحابہ کا اور تابعین کا فقہاء کا اختلاف ہے. صحابہ کی ایک جماعت، تابعین اور امت کے فقہاء بہت سارے لوگ یہ جماعت کو واجب کہتے ہیں، اور اس کو چھوڑنا یہ سخت ترین گناہ ہے. بعض تو کہتے ہیں با جماعت نماز پڑھنے کے علاوہ اکیلے نماز پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی جماعت کے ساتھ ہی نماز ہوتی ہے با جماعت. اور ان کی یہ حدیث قرآن مجید کی آیت ہے، یہ ان کی دلیل ہے. دوسری وہ دلیل دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی. یعنی یہاں بھی مراد جماعت ہے کہ جماعت کے علاوہ نہیں ہوتی. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نابینا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی مجھے کوئی لے کے آنے والا مسجد میں اور لے کے جانے والا ساتھ گھر میں نہیں ہے، تو میں نماز گھر پڑھ لیا کروں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلے اجازت دی، پھر پوچھا کیا تجھے مسجد کے مؤذن کی آواز سنتی ہے؟ کہ جی سنتی ہے. پھر فرمایا نہیں، پھر گنجائش نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا آپ کو پھر مسجد آنا چاہیے. ایک حدیث شریف کے الفاظ ہے آپ نے فرمایا پھر میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتا. اس کو ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر، جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے وہ با جماعت نماز ادا کرے مسجد میں آ کر، اور بغیر عذر شرعی کے گھر میں اس کی نماز نہیں ہوتی.
ان احادیث کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ امت ہیں، ابو موسیٰ اشعری اور حضرات صحابہ اکرام اور بھی بہت سے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ باجماعت نماز، یعنی وہ مسجد کا پڑوسی سپیکر نہیں، متوسط درجے کا، یعنی بہت اونچی آواز والا بندہ بھی نہیں، بہت پست آواز، درمیانی آواز کا بندہ جب آواز دے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، مسجد کے پڑوس کے یہ جو گھر ہیں ان کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی، یہ مسجد میں ہی آ کے ادا کریں گے۔ اور باقی زیادہ امت کے جمہور صحابہ اور تابعین اور فقہا کہتے ہیں کہ جماعت سنت مؤکد ہے، جیسے فجر کی سنتیں قریب وجوب سنت مؤکد ہے، اسی طرح یہ سنت مؤکد ہے۔ ان کی یہ امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت کے طریقے بتلائے ان میں سے یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ہدایت کے طریقوں میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز جماعت کے ساتھ وہ چھوڑتا تھا جس کا منافق ہونا یہ ظاہر ہو چکا تھا سب کے سامنے، اور باقی صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جو بیمار بھی ہوتا تھا وہ 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارے کے ساتھ مسجد میں آنے کی اس میں ہمت ہوتی تو وہ ضرور مسجد میں آتا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا